نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، علم ادب کی تاریخ میں علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک اپنے باپ کے زمانہ خلافت میں حج پر گیا تو وہاں بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب حشام بن عبد الملک حجر اسود کے استلام کے لیے پہنچا تو لوگوں کے رش کی وجہ سے اسے جگہ نہ مل سکی کہ یہ حجر اسود کو چوم سکے، بوسہ لے سکے۔ چنانچہ حشام بن عبد الملک کے لیے وہاں ممبر نصب کیا گیا، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھتا رہا کہ جب لوگ چلے جائیں گے میں حجر اسود کے پاس آ کر اس کا بوسہ لوں گا۔ تو اتنی دیر میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے، جو تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ اور بڑے ایمان والے اور بڑے باروب نظر آ رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی عظیم ہستی اللہ کے گھر میں داخل ہو چکی ہے تو لوگ ان کی وجہ سے حجر اسود کو نہیں بلکہ بیت اللہ کو ہی خالی کر دیا کہ یہ عظیم شخصیت اللہ کے گھر میں آ چکی ہے، جن کے لیے جگہ دینا ہمارے لیے بھی باعث اعزاز اور باعث فخر اور باعث رشک ہے۔ جب حشام نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا والد زمانے کا بادشاہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، لوگ میرے لیے جگہ نہیں چھوڑ رہے، یہ کون ایسی شخصیت ہے جس کی وجہ سے پورا بیت اللہ خالی ہو گیا؟ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کون ایسی شخصیت ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو جگہ دے دی اور بڑے آسانی کے ساتھ اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بھی چوم رہا ہے۔ وہاں حشام بن عبد الملک کے ساتھ شام کے بڑے بڑے اراکین سلطنت اور وزراء اور باقی بھی لوگ تھے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو علم ادب کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں اس زمانے کا عرب کا بہت بڑا مشہور و معروف شاعر فرزدق بھی موجود تھا۔ تو اس نے حشام بن عبد الملک کو مخاطب کر کے کہا، اے حشام میری طرف دیکھ، تو اس آنے والی عظیم شخصیت کی فضیلت کو نہیں جانتا تو مجھ سے پوچھ، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ تو بھی بڑے بادشاہوں کی اولاد ہے اور یہ ان لوگوں کی اولاد ہے کہ جن کے گھروں میں 10 دن مہینہ مہینہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کو جنت میں نوجوانوں کا سردار بنانا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی ماں جنت میں عورتوں کی سردار بنے گی۔ یہ وہ ہیں عظیم شخصیت جن کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت کے بیٹے ہیں جس کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بیٹے حضرت حسین کے ہیں جن کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگوں نے اسے حجر اسود کی طرف پہنچنے کے لیے آسانی کے ساتھ راستہ دیا ہے۔ تو نہیں جانتا اے فرزدق، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ یہ علی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں۔ انہی کی ہدایت کے نور سے قوم ہدایت پا رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے نشان قدم سے سرزمین بطحا بھی واقف ہے، ہل و حرم بھی واقف ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں کہنے والا ایک کہہ اٹھتا ہے کہ انہی کے شریفانہ اخلاق سے شرافت کی انتہا ہوتی ہے۔ اے حشام تو نہیں جانتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ شخص ہیں کہ ان کی نسبت عزت کی اس چوٹی سے جا ملتی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے عرب و عجم کے لوگ بھی قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ قریب ہے کہ رکن حتیم بھی انہیں روک لے ان کے ہتھیلی کو پہچاننے کی وجہ سے جب وہ حجر اسود کے استلام کو پہنچیں۔ اے حشام میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے جس کی خوشبو کی حسین ہتھیلی سے پھوٹ رہی ہوتی ہے، ان کی ناک میں ہمواری اور حسن نظر آ رہا ہوتا ہے،
اے حشام، تمہیں اگر اس شخص کا نہیں پتہ تو مجھ سے پوچھ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ وہ ہیں کہ یہ حیا کی وجہ سے خود نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور ان کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور کوئی شخص زبان نہیں کھولتا مگر جس وقت یہ خود مسکرائیں۔ یہ وہ عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ ان کے نانا کون ہیں؟ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت بھی ان کے تابع ہے، اور ان کی امت کی فضیلت کے سامنے دیگر امتیں بھی جھکی ہوئی ہیں۔ اے حشام، اگر تو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ہدایت کا نور ان کی پیشانی کی چمک کی تابانی سے پھیل رہا ہے، جس طریقے سے سورج کی روشنی سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کا شریف خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جن کی اصل اور عادات بھی، اخلاق بھی سب پاکیزہ ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اگر تو ان سے ناواقف ہے تو ان کے نانا پر تو اللہ نے تمام نبیوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے۔ اے حشام، تو اس کو نہیں جانتا، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی قدر و منزلت کے اعتبار سے شرف و فضیلت عطا کر رکھی ہے کہ اس کے متعلق ان کے لیے لوح محفوظ میں قلم بھی چل چکا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ فیاض ہیں، سخی ہیں، جن کا نفع عام ہے، ان سے بخشش طلب کی جاتی ہے اور ان پر فقر طاری نہیں ہوتا۔ یہ نرم خو ہیں، ان کے غیظ و غضب کا اندیشہ نہیں کیا جا سکتا۔ دو خصلتیں ہیں، بردباری اور شرافت، انہی خاندان کو زینت بخشتی ہیں۔ اے حشام، تو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنے تشہد کے علاوہ میں کبھی اپنی زندگی میں لا نہیں کہا۔ اگر لفظ تشہد نہ ہوتا تو ان کا کلمہ لا بھی نعم بن جاتا۔ یہ احسان کے ذریعے مخلوق پر چھا گئے ہیں، تو مخلوق سے تاریکی، افلاس اور فقر و فاقہ دور ہو گیا۔ اے حشام، اگر تو ان کو نہیں جانتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کا تعلق ایسی جماعت کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھنا سراپا دین ہے، اور جس سے بغض رکھنا کفر ہے، اور جس کا قرب باعث نجات اور ذریعہ حفاظت ہے۔ اے حشام، یہ وہ عظیم ہستی ہے، ہر چیز کے آغاز میں اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہوتا ہے اور انہی پر کلاموں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اے حشام، اگر تو نہیں جانتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان کے محبت سے بلا اور مصیبت دور کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، انہی کے ذریعہ بخشش اور نعمت میں اضافہ طلب کیا جاتا ہے۔ اور اے حشام، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، اگر پرہیزگاروں کو شمار کیا جائے تو وہ ان کے پیشوا ہوتے ہیں، اور یہ دریافت کیا جائے کہ روئے زمین میں سب سے بہتر کون ہیں تو جواب دیں گے یہی لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے حشام، تو یہاں کرسی پر بیٹھا ہے، تجھے جگہ نہیں مل رہی، یہ ابھی اللہ کے گھر میں نہیں آیا، لوگوں نے اس کے لیے راستے چھوڑ دیے، یہ حجر اسود تک آسانی کے ساتھ پہنچ گیا۔ تو نہیں جانتا، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی ان کے مقصد کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کوئی قوم ان کی برابری تک آ سکتی ہے۔ اور یہی برسنے والے بادل ہوتے ہیں جب قحط سالی لاحق ہوتی ہے، اور مقام شرع کے شیر ہوتے ہیں جب لڑائی سخت ہو۔ اور یہی وہ دو لوگ ہیں کہ تنگ دستی ان کی ہتھیلی کی کشادگی کو سمیٹ نہیں سکتی، وہ دونوں برابر ہیں، خواہ مالدار ہوں یا تنگ دست ہوں۔ انہی کے شریفانہ اخلاق اور سخاوت کے ساتھ فیاض ہاتھ ان کے حق میں مانے بن جاتے ہیں۔
کہ یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اے حشام، یہ وہ لوگ ہیں، مخلوق میں کون سے لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں ان کی فضیلت کا توق نہ ہو، جس کے لیے احسانات نہ ہوں، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو اور وہ ان کی فضیلت سے بھی آشنا ہیں، کیونکہ قومیں انہی لوگوں کے گھرانے سے دین حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کیا، اگر تم نہیں جانتے تو کوئی حرج نہیں اے حشام، تو اگر ان سے ناواقف ہے تو کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا ان کی عزت و عظمت اور فضیلت کو جانتی ہے۔ جب حشام نے جب یہ بات سنی تو فوراً فرزدق جو شاعر تھا، اس نے جب ان کی فضیلت میں یہ لفظ باتیں کہیں اور پورا بیان کیا، تو اس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام عصفان نامی جگہ پر فرزدق کو قید کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات جب علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے ان کی خدمت میں 12,000 درہم بھیجے، کہا کہ جو تو نے میری فضیلت میں اتنا کچھ کہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ فرزدق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا نہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ کا خاندان عظیم ہے، جو کچھ میں نے کہا اللہ کے لیے کہا، میں اس سے کچھ قیمت نہیں لوں گا۔ میرے بھائیوں، آج اگر ان اہل بیت کے نقش قدم پہ چل کر زندگی گزاریں گے، یہ عظمت فضیلت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔